قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ عاجز انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بات قرآن میں ان الفاظ میں بتائی گئی ہے: کون ہے جو بے بس کی پکار سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے؟ النمل آیت 62۔ عاجز انسان خدا کی خصوصی نصرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عاجز انسان کی دعا کی قبولیت کا راز کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اس وقت معلوم ہوتا ہے جبکہ عاجز انسان کی نفسیات کا مطالعہ کیا جائے۔ جب ایک شخص عاجز یعنی ہیلپ لیس ہو جائے تو اس وقت اس کے اندر خصوصی کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو عام حالات میں کسی کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اس وقت اس کی داخلی روح آخری حد تک جاگ اٹھتی ہے۔ اس نفسیاتی حالت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت آدمی کی زبان پر دعا کے جو کلمات جاری ہو جاتے ہیں وہ عام قسم کے کلمات نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایسے کلمات ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کو انووک کرنے والے ہوں۔ یہی خاص سبب ہے جس کی بنا پر ایک عاجز انسان کی دعا اللہ کے یہاں قابل قبول قرار پاتی ہے۔ قرآن میں اس معاملے کی ایک مثال یہ ہے کہ قدیم مصر کے بادشاہ فرعون نے جب اپنی بیوی آسیہ کے قتل کا حکم دیا تو ان کی زبان سے یہ دعا نکلی، یعنی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ التحریم آیت 11۔ یہ ایک بے حد خاص دعا ہے جو آسیہ کی زبان سے اس وقت نکلی جب ان کو محسوس ہوا کہ وہ بے بسی کی آخری حد تک پہنچ چکی ہیں۔ اس کامل بے بسی کی حالت میں ان کی روح کے اندر جو اعلیٰ ربانی کیفیت پیدا ہوئی اس نے اس مخصوص دعا کی صورت اختیار کر لی۔ دعا بظاہر الفاظ کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن دعا کا گہرا تعلق دعا کرنے والے کی کیفیت سے ہے۔ یہ دراصل کیفیت ہے جو کسی کی دعا کو اسم اعظم کی دعا بنا دیتی ہے، اور کیفیت حالات کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ مولانا وحید الدین خان، آواز خالد سید۔